جی تو بچوں، ہمارے دوسرا سبق جو ہے مطالعہ پاکستان کلاس نہم کا، ٹھیک ہے۔ اس میں سے ہم نے آج جو پہلے پڑھا تھا وہ شملہ وفد 1906 کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کا قیام جو 1906 میں عمل میں آیا تھا، اس کے کیا محرکات تھے، یعنی کیا عوامل تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو مسلم لیگ کے قیام کی ضرورت جو ہے محسوس ہوئی تھی، اور اس کے پھر مقاصد ہم دیکھتے ہیں کیا تھے، ٹھیک ہے۔ 30 دسمبر 1906 کو جو مسلمانوں کی جماعت مسلم لیگ قیام میں لائی گئی تھی، اس میں سب سے اہم جو محرک، اہم جو وجہ تھی، وہ تقسیم بنگال 1905 پر ہندوؤں کا رد عمل بھی تھا۔ ہم نے آج کے پہلے لیکچر میں دیکھا ہے کہ تقسیم بنگال سے مشرقی بنگال صوبہ جو بنا تھا، اس میں مسلمانوں کو فائدے حاصل ہوئے تھے، سیاسی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی۔ ہندوؤں کو مسلمانوں کی یہ ترقی اور خوشحالی بالکل نہیں اچھی لگی تھی، انہوں نے اس کے خلاف جو ہے مخالفت میں رد عمل شو کیا تھا۔ تو اس بات نے مسلمانوں کے اندر یہ احساس ڈال دیا تھا کہ اپنی بات منوانے کے لیے اور اپنے جائز حق لینے کے لیے ہمیں بھی، یعنی مسلمانوں کو ایک سیاسی پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا پڑے گا، ایک ان کی جماعت ہونی چاہیے۔ تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رد عمل کے بعد دوسرا جو اہم محرک تھا وہ انگریزوں کا رویہ تھا۔ اب ہندوؤں نے تو جو ہے مخالفت کی اور بائیکاٹ کیا اور تشدد کی پالیسی اپنائی، جواب میں انگریز جو ہیں ان کے آگے مجبور ہو گئے اور انہوں نے جو ہے بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی تھی۔ انگریزوں کا یہ رویہ دیکھتے ہوئے کہ ان کا جھکاؤ مسلمانوں کے جائز حق دینے کو بھی تیار نہیں ہے، ان کا جھکاؤ ہندوؤں کی طرف ہے، تو انگریزوں کے رویے نے بھی مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اپنے جائز مطالبات کے لیے انہیں سیاسی طور پر اکٹھا ہونا پڑے گا ایک جماعت کے تحت۔ اس چیز نے جو ہے دونوں عوامل نے مسلمانوں کے اندر احساس محرومی کو پیدا کر دیا، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے اندر یہ احساس محرومی پیدا ہوا تھا کہ ان کے حق ان کو نہیں دیے جا رہے اور کوئی ان کی بات نہیں سنتا، اور مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کرنا، یہ چوتھا مین اس کا محرک ہے مسلم لیگ کے قیام کا، کہ مسلمان اگر سیاسی طور پر متحد ہوتے، ان کا کوئی ایک سیاسی باقاعدہ جماعت ہوتی، تو یہ اس کے تحت اپنے جائز مطالبات منوا سکتے تھے۔ ان محرکات کی وجہ سے جو ہے انگریز اور ہندوؤں کے تعاون میں مسلمان دب گئے، اور اس چیز نے انہیں متحرک کر دیا اور ان کی سوچ اس بات پر آئی کہ ان کی ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں بیٹا ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ وہ ایک وفد شملہ بھی لے کر گئے تھے، جہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے تو مطالبہ کیا تھا جداگانہ انتخاب کا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا۔ 30 دسمبر 1906 کو مسلم لیگ قائم کی گئی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے محرکات ابھی ہم نے دیکھے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کے جو ہیں قیام کے مقاصد کیا تھے۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات دور کرنا۔ مسلمان جو ہیں وہ یہ سوچنے لگ گئے تھے کہ انگریزوں کا رویہ ان کی طرف اچھا نہیں ہے اور وہ ہندوؤں کی بات زیادہ مانتے ہیں، ان کا جھکاؤ ہندوؤں کی طرف ہے۔ تو کچھ جو ہے چند پڑھے لکھے مسلمان لیڈر اور سیاسی طور پر شعور رکھنے والے، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ عام جو لوگ ہیں، عوام مسلمان، ان کے دل میں یہ جو شک اور شبہات پیدا ہو رہے ہیں حکومت کے خلاف، یہ کوئی ایسی کارروائی یا ایسا کام نہ کر دیں جو حکومت کے خلاف جاتا ہو اور بدلے میں مسلمانوں کو نقصان ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے اندر سے حکومت کے خلاف شک دور کریں گے ہم، اور یہ وفاداری کے جذبات مسلمانوں کے اندر موجود رہنے چاہیے انگریز حکومت کے لیے، یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ دوسرا اس کا مقصد تھا مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا، ٹھیک ہے، کہ جب حکومت کوئی قانون بنائے تو اس میں مسلمانوں کو بھی مکمل حق اور حصہ ملنا چاہیے۔ تیسرا مسلم لیگ کا اہم مقصد تھا کہ مسلم لیگ کے مدرجہ بالا مقاصد، یعنی اوپر والے دو مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر
بر صغیر کی دوسری اقوام کے ساتھ تعلقات استوار کرنا۔ مطلب یہ کہ ایک یہ والا کہ مسلمانوں کے اندر حکومت کے ساتھ وفاداری کے جذبات پیدا کیے جائیں اور مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کی جائے، ان کو نقصان پہنچائے بغیر بر صغیر کی جو باقی بھی قومیں ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھے جائیں۔ تو بچوں، یہ تھا مسلم لیگ کا قیام 1906۔ یہ اس کے قیام کے محرکات ہیں اور یہ اس کے قیام کے مقاصد ہیں۔